محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دین کی اساس ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں مسلمان جو خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنی طرف سے خوشیوں کا مکمل اہتمام کرتے ہیں، یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ کسی سے پوچھ کر خوشی مناتا ہے؟ وہ تو نہیں پوچھتا کسی سے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جب خوشی ہے تو وہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، بغیر دلیل کے بندہ اپنے بیٹے کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو جب میلاد مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو پھر پوچھنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ پھر دلیل کہاں سے طلب کرنے کی بات آ گئی؟ بات یہ ہے کہ خوشی وہ مناتا ہے کہ جس کا تعلق ہو۔ بیٹے کی خوشی کوئی اور غیر ملک سے آ کر نہیں منائے گا، جو اس کا باپ ہوگا وہی منائے گا، جو اس کا دادا ہوگا وہی منائے گا، جو اس کا تایا چاچا ہوگا وہی منائے گا، اس کا بھائی منائے گا۔ کیوں کہ ان کا تعلق ہے اس بچے کے ساتھ۔ تو نبی کی خوشی بھی وہی منائے گا جس کا تعلق ہوگا نبی کے ساتھ، جس کا جتنا مضبوط تعلق ہوگا خوشی بھی وہی منائے گا۔ اور اگر تعلق میں کمزوری آ جائے تو پھر خوشی منانے کی بجائے دلیلیں طلب کی جاتی ہیں، دلیل دیں جی منانی ہے یا نہیں منانی۔ اصل چیز ہے محبت مصطفیٰ، کہ جس بندے کے دل میں سچی محبت رسول ہے نا، وہ تو ہر صورت میں خوش ہی خوش ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ سے، جو مشرکین مکہ تھے، حضور نے ان سے پوچھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بے جان ہے، یہ تو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن نے کہا کہ بتوں کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو بھگا نہیں سکتے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے تو یہ وہ چیز واپس نہیں لا سکتے، کوئی چیز بنانا تو بڑی دور کی بات، یہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ بتوں کے متعلق۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ سے پوچھا کہ تم ان بتوں کی پھر کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو، جبکہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں تو محبت اللہ سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو طواف کرتے تھے نا۔ آپ نے شاید علماء کرام سے سنا ہوگا، یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ کعبے کے متولی کہلاتے تھے۔ جو حجاج آتے تھے دور دور سے حج کرنے کے لیے تو یہ ان کو پانی بھر بھر کر پلاتے تھے۔ ہاں جی، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک نظریہ ان میں بھی پایا جاتا تھا، اور آج بھی جو ہندو ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے ایک ایشور ہے، یعنی دنیا کو بنانے والا ایک ہے، لیکن یہ جو بت ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ اس کے پیارے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ حضور نے جب پوچھا کہ تم ان بے جان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم اللہ کی محبت میں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب حضور نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا، اور وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل بن گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ ان کافروں سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ کرتے ہیں تو پھر بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرو، بلکہ فاتبعونی، آؤ مجھ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، کہ اللہ کے پیارے یہ بت نہیں ہے بلکہ میں اللہ کا نبی اور محبوب بن کے آیا ہوں۔ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو بتوں کی پوجا نہ کرو بلکہ آؤ مجھ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ ایک ہوتا ہے اطاعت بالجبر اور ایک ہوتی ہے اطاعت بالمحبت، یعنی کہ جو اطاعت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ظالم بادشاہ ہو تو وہ بھی جبراً اطاعت کروا لیتا ہے، وہ کوئی اطاعت نہیں ہوتی، حقیقی اطاعت وہ ہے جو اطاعت بالمحبت ہوتی ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے لیے، اتباع کے لیے دل میں حضور کی سچی محبت کا ہونا ضروری ہے، کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو بندہ حضور کی پیروی صحیح معنی میں کر پائے گا۔ صحابی رسول ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں، دروازے پر کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آنی ہے؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے لیے تو امنوں کی ضرورت ہے،
قیامت کا سوال کرنے والے یہ تو بتا تیرے پاس عمل کتنے ہیں، تیرے پاس کتنے عمل جمع ہے کہ تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں، لیکن ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ میں اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ بروز قیامت بخشا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایک عمل کے سبب بخش دے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پوچھا کہ بتا تیرے پاس وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر تجھے اتنا یقین ہے کہ اس کے سبب تو بخشا جائے گا؟ تو اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں مجھے بتاؤ، کیا وہ صحابی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً پڑھتے ہوں گے، ان کی نماز قضا بھی نہیں ہوتی ہوگی، وہ جہاد بھی کرتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ صدقات بھی کرتے ہوں گے، ہر اعمال صالحہ کرتے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم نہ ان کو نمازوں پر مان ہے، نہ ان کو روزوں پر مان ہے، نہ ان کو صدقات پر مان ہے، نہ ان کو حج پر مان ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کو اگر فقط مان ہے تو محبت مصطفیٰ پر مان ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر وہ ساری امت سے فضیلت پائی اور افضل قرار پائے، کہ انہیں اگر مان ہے تو سچی محبت مصطفیٰ پر مان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج محبت مصطفیٰ کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہم نے چند لفظوں میں یہ دیکھنا ہے کہ محبت مصطفیٰ ہم سے کچھ تقاضا بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی، کون اس پر پورا اتر رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ یاد رکھے محبت مصطفیٰ کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے نا، وہ ہے تعظیم، وہ ہے ادب، کہ ادب کے بغیر کوئی محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے اور اس کی تعظیم دل میں نہیں ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ اور طرح طرح کی غلط باتیں کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کہ جو سچا محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی اپنے محبوب کے اندر عیب نظر نہیں آتا، اگرچہ محبوب کے اندر عیب موجود بھی ہو لیکن اس کو عیب نظر ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات عرض کی تھی، ابھی ذہن میں آ گئی۔ کسی نے مجنوں سے کہا کہ تم جس لیلا کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، کہ لیلا اتنی حسین ہے، اس کی تو کمر ہی جھکی ہوئی ہے، اس کی تو کمر ہی جھکی ہوئی ہے، تو تم بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہو۔ مجنوں نے کیا جواب دیا؟ مجنوں تو تھا نا محبت کرنے والا، اس نے کیا جواب دیا؟ مجنوں کہتا ہے تمہاری آنکھ نہیں ہے دیکھنے والی، اگر تم نے لیلا کو دیکھنا ہے تو پھر مجنوں کی آنکھ سے دیکھو، وہ کمر نہیں جھکی ہوئی۔ اس نے مثال دی، اس نے کہا گلاب کا پھول ہوتا ہے نا، گلاب کا پھول جب ٹہنی پر لگا ہوتا ہے تو وہ ٹہنی اتنی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ وہ گلاب کے پھول کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتی اور تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پھول کے وزن کی وجہ سے تھوڑی سی وہ جو ٹہنی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا محبت کی نگاہ سے دیکھو تو میری لیلا جو ہے نا یہ گلاب کے پھول کی طرح ہے، اس کا سر جو ہے یہ گلاب کا پھول ہے کہ وہ اپنے سر کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتی، اس لیے تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے۔ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو تو عیب بھی خوبی نظر آتی ہے، لیکن جس محبوب کو اللہ نے بے عیب پاک بنایا ہو، جس نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہو، بتائیے اس نبی کے بارے میں اگر کوئی عیب ڈھونڈے تو کیا یہ محبت کی نشانی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کوئی آنکھ دیکھ ہی کیسے سکتی ہے کہ جب آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا تخلیق فرمایا جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ کی چاہت تھی۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ بے عیب ہے؟ کس کا؟ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے نبی کو بے عیب پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ہے ادب، محبت مصطفیٰ کا تقاضا۔ اگر ادب ہے تو سمجھ لو کہ محبت ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی رسول ہے، فاتح مصر ہے اور مصر کے گورنر ہیں. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت لکھوائی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں جو پہلی چند سطریں ہیں نا وہ بڑی قابل غور ہے. انہوں نے کہا، غور کیجئے گا ذرا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا کی قسم ہم نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. حضور کا حسن اتنا پیارا تھا کہ دنیا میں پہلے حضور جیسا حسین کوئی آیا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور بعد میں بھی کبھی ہم نے حضور جیسا حسین نہیں دیکھا. کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے ہوتے تھے کہ ہمیں حضور کی ہیبت کی وجہ سے، حضور کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. جس طرح کوئی کسی کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، یہ کہتے ہیں صحابی رسول، کہتے ہیں ہمیں اتنا دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. ہم ہر وقت نبی کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو اپنی آنکھوں کو جھکا کر بیٹھتے تھے. یہ تھا ادب مصطفیٰ صحابہ کا، اور یہ واضح الفاظ ہے صحابی رسول کے. وہ کہتے ہیں کہ آج اگر مجھ سے کوئی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تفصیل پوچھے تو میں اسے تفصیل نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم نے کبھی حضور کے سامنے چہرہ اٹھایا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی حضور کے سامنے چہرہ اٹھایا ہی نہیں ہے. یہ صحابی رسول کا بیان ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قباس ابن اشیم، اس صحابی کا نام ہے. آپ نے ان سے پوچھا، آپ نے کہا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں؟ اب سوال دیکھیں نا، کن کا سوال ہے؟ حضرت عثمان غنی کا، خلیفہ سوم، داماد رسول ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ بتائیے عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بڑے ہیں؟ تو صحابی رسول کا جواب سنیں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ان کے دل میں محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. کہنا سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں. ان کا جواب سنیں، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. یہ تھا ان کا تعظیم اور ادب کا طریقہ کہ جب سوال پوچھا تو اپنے آپ کو عمر کے لحاظ سے بھی حضور سے بڑا کہنا گوارا نہیں کیا. ایک اور صحابی رسول ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک مرتبہ نا قربانی کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، تو قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کوئی 4 کا ہندسہ بیان کرنا تھا اور حضور کی حدیث تھی وہ. تو اس طرح انہوں نے ہاتھ اوپر کیا اور 4 انگلیوں کا اشارہ کیا اور حدیث بیان کی کہ حضور نے اس طرح ہاتھ اوپر کیا، اور حضرت برا بن عازب نے بھی اسی طرح ہاتھ اوپر کیا. مسئلہ بیان کیا. مسئلہ بیان کرنے کے بعد فوراً پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا لیکن میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر نہیں ہیں. یعنی اشارہ کیا اسی طرح، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح نہیں ہے، اور میری انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ حضور کی انگلیوں کے پوروں کے برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ بتائیے، اب جو لوگ سٹیجوں پر، جلسوں پر جناب والا کھڑے ہو کر علل اعلان یہ کہتے ہیں حضور کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، حضور کی بھی 2 آنکھیں تھی، ہماری بھی 2 آنکھیں، حضور کے بھی 2 قدم تھے، ہمارے بھی 2 قدم ہیں، بالکل وہ ہماری طرح بشر تھے، اس طرح کے جو الفاظ اپنے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، بتائیے کیا ان کے اندر محبت مصطفیٰ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، اگر تمثیل بطور مثال کے طور پر بھی اگر ہاتھ اوپر اٹھایا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے ہاتھ حضور کے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو تو انتہائی ادب کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا بھی اور تمہارا انداز بھی، یہ دونوں چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. ہم بعض اوقات ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. یہ جو ہمارا انداز ہوتا ہے نا درود پڑھنے کا، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. جتنا درود پاک پڑھیں گے وہ بھی پیش ہوگا، اور جتنا ادب کے ساتھ پڑھیں گے وہ بھی پیش ہوگا. تو یہ تعظیم مصطفیٰ ہمیں کس نے سکھائی؟ صحابہ کرام نے سکھائی. ہم نے ادب مصطفیٰ سیکھا صحابہ کرام سے. اب سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. حضرت جابر صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں میں رات کے وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا،
اور یہ جو رات تھی یہ 14ویں کے چاند کی رات تھی، یعنی ادھر 14ویں کا چاند تھا اور ادھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس کسی کام سے گیا، میں نے حضور کے چہرے کی طرف غور کیا، اتنا چمک رہا تھا، اتنا چمک رہا تھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین لگ رہے تھے۔ میں ادھر چاند کو ایک نظر دیکھتا، ادھر مصطفیٰ کے چہرے کو ایک نظر دیکھتا، پھر میں ادھر چاند کی طرف دیکھتا، پھر میں مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند اتنا حسین نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، ارے چاند پر تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ کس کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جب تک یہ عقیدہ اور یہ محبت دل میں نہیں ہوگی نا، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو روزے رکھتے ہیں لگاتار اور ہمیں لگاتار روزے رکھنے سے منع کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میرے آقا نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ جو کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری مثل بشر تھے، وہ بھی ہماری طرح تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، شادیاں ہوئیں، اولاد ہوئیں، طرح طرح کے حوالے دیتے ہیں۔ سنو میری بات کو، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ خود تو روزے رکھتے ہیں لیکن آپ لگاتار روزے رکھنے سے امت کو آپ نے کیوں منع فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں، اپنے رب کے ہاں پیتا بھی ہوں، میرا روزہ رکھنا اور ہے، تم اپنے آپ کو میری طرح نہ سمجھو۔ ایکم مثلی، یعنی حضور نے یہ فرمایا گویا میں تم میں سے کسی ایک کے مثل بھی نہیں ہوں، میں تم میں سے کسی ایک کی مثل بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک مومن کا درجہ ہے، مومن سے اوپر اللہ کے ولی کا درجہ ہے، اللہ کے ولی سے اوپر غوث، کتب، ابدال، یہ مختلف درجات 27 درجات ہیں، ان سے اوپر پھر صحابہ کا درجہ ہے، صحابہ سے اوپر پھر نبی کا درجہ ہے، اور سارے نبیوں سے اوپر میرے نبی کا درجہ ہے، میرے آقا کا درجہ ہے۔ تو بتائیے ایک عام بندہ جو خود ہو بھی گناہگار اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی کی مثل، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے سمجھ لو دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، اور محبت مصطفیٰ کیا ہے کہ نبی کو بے مثل اور بے مثال سمجھنا۔